ونڈو میں ایک سائڈ پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ امام مسجد ہے برطانیہ میں، یہ امام مسجد ہیں اور ان کا ایک ایسا شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ جس کو سن کر جج نے بھی اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا، ایسی شرمناک اس کی حرکتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور کتنے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ 2026 16 مئی کو اس کو عمر قید کی سزا متوقع ہے کہ سنا دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ برطانیہ میں امام مسجد کی شرمناک حرکتیں سامنے آ گئیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے ایسے ایسے جرم کیے ہیں کہ جس کو سن کر جو ہے وہ لوگوں کی روح تک کام گئی کہ امام مسجد بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ امام مسجد ویسے بھی کئی سٹوریاں سامنے آئی کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے کئی لوگوں کی یہ سٹوریاں سامنے آئی تھی، کئی امام مسجد جنہوں نے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے۔ 2014 سے لے کر 2018 تک جو ہے وہ 21 عورتوں کے ساتھ، جن میں عورتیں بڑی عمر کی عورتیں، بچیاں جو قرآن پاک پڑھنے جاتی تھیں وہ شامل تھی، جن کے ساتھ یہ نازیبا حرکتیں کر چکا تھا۔ اور وہ اپنے گھر آ کر بتاتے کیوں نہیں تھے، نہ عورتیں بتاتی تھیں، نہ وہ جو لڑکیاں تھیں وہ بتاتی تھی، نہ اس میں بچے بتاتے تھے۔ بتاتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اس نے ان لوگوں کو پہلا تو اس علاقے کے اندر اپنا اس نے اعتماد بحال کیا، اور اس کے بعد یہ ان لوگوں کو ڈراتا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ کسی کو بتایا تو میرے پاس روحانی طاقتیں ہیں جو کہ نہ صرف آپ کو نقصان پہنچائیں گی بلکہ آپ کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا دیں گی۔ یہ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ساتھ جب یہ عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا اور امام مسجد ہونے کے باوجود، آپ کو پتا لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے تو لوگوں کے اس کے اوپر اعتماد بہت تھا، کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب اس کا یہ جرم جو تھا، یہ سارے جو اس نے جرم کیے یہ بے نقاب کیسے ہوئے؟ 2018 میں ایک لڑکی وہاں سے پڑھ کر جب گئی تو اس نے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی، اس نے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ جس مسجد کے اندر میں جس قاری صاحب سے میں پڑھتی ہوں انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں، جس پر ٹیچر جو ہے وہ خاموش رہی اور ان کو بڑا جو ہے دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امام مسجد نے اس طرح سے کیا ہے اور کئی لڑکیوں کے ساتھ، 21 لڑکیوں کے ساتھ یہ کر چکا ہے، لیکن کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا کہ روحانی طاقتیں جو اس کے پاس ہیں، کچھ ایسی ان کے پاس طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں جو کہ آپ کو تو نقصان پہنچائیں گی، آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گی۔ تو یہ سن کر 2018 تک تو کسی نے بھی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ اب یہ ہوا کہ اس ٹیچر نے جو ہے، لڑکی نے صرف بات ٹیچر کو بتائی، ٹیچر نے آگے جو ہے پولیس کو کال کی اور پولیس نے جس علاقے میں جہاں پر یہ امام مسجد رہ چکا ہے، جہاں پہ یہ امامت کرتا تھا، اس علاقے کے لوگوں کا اعتماد بحال کرتے ہوئے سارے ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ 21 لوگ 2023 تک اکٹھے ہو گئے۔ جب 2023 تک سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو کورٹ میں ان کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کیا گیا، پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اس کے اوپر سارے جرم ثابت ہو گئے اور یہ خود بھی اعتراف جرم کر چکا ہے کہ میں نے اتنی لڑکیوں اور اتنی عورتوں کی زندگی برباد کی ہے۔ 15 یا 16 فروری کو جو ہے کورٹ نے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔ اب متوقع ہے کہ یہ اسی سال 2026 میں 16 مئی کو اس کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ امام مسجد جس کے پاس یعنی کہ حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں امام مسجد موسٹلی، اور لوگ جو ہے اعتماد بھی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو قرآن پاک پڑھنے کی وہاں پہ بھیجتے ہیں، تعلیم دینے کے لیے مسجد میں بھیجا جاتا ہے۔ پہلے بھی اس سے قبل کئی واقعات آ چکے ہیں لیکن اس کی حرکتیں اس طرح سے تھیں کہ انتہائی افسوس ہوا کہ امام مسجد نے اس طرح کی حرکتیں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ اب لوگ صرف اس بات سے چپ تھے، عورتیں اور لڑکیاں صرف اس بات پہ چپ تھیں کہ اگر ہم نے کچھ کہا، اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی گواہی دی تو جو روحانی طاقتیں اس نے بتایا وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمارے گھر والوں کو مروا دے گا، ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اسی وجہ سے کوئی بھی ڈر کے مارے اپنا منہ نہیں کھولتا تھا۔ اب اس کا جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اسی سال اس کو سزا بھی ہوگی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا تعلق ایشیا سے ہے۔ ایشیا کے کس شہر سے ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا، جب اس کو سزا سنا دی جائے گی تو پھر تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کہاں سے ہے۔ لیکن اپنے بچوں کی حفاظت خود کیا کرے۔ اگر آپ نے گھر میں بھی کوئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے قاری صاحب برے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے عناصر جو ہیں معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو دوسرے لوگوں کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اگر قاری صاحب کے پاس آپ پڑھاتے ہیں
پڑھانے آتے ہیں وہ گھر پہ تو پھر بھی ان کے اوپر نظر رکھا کریں. اگر مسجد میں بھیجتے ہیں یا کسی مدرسے میں بھیجتے ہیں تو پھر بھی اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں, اور اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیا کریں کہ اگر آپ کو کوئی بیڈ ٹچنگ کرے, اگر آپ کو کوئی جو آپ کا چاہے کوئی رشتہ دار بھی جو بھی ہے, آپ کو کوئی بیڈ ٹچنگ کرے, یا آپ کو اس کو ضرور اتنی ان کو اعتماد دیں کہ آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ نے گھر آ کے سب سے پہلے ماما اور پاپا کو بتانا ہے, ان کے ساتھ اعتماد بحال کریں. بعض دفعہ بچے ڈر کر بھی نہیں بتاتے کہ پریشر ہوتا ہے گھر میں والدین کا بھی, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. دیکھیں برطانیہ میں رہتے ہوئے یہ امام مسجد باز نہیں آیا, اس نے روحانی طاقتوں کا بہانہ لگا کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کتنی عورتوں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی. تو سوچیں اگر وہاں پہ, حالانکہ اس کو پتہ بھی تھا کہ اگر یہاں پہ میں پکڑا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں پیسے وغیرہ لگا کر چھوٹ بھی نہیں سکتا, اور میرا جو ہے یہاں پہ سزا کڑی سے کڑی مجھے ملے گی, لیکن پھر بھی باز نہیں آیا کیونکہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی باز نہیں آ سکتا. اسی لیے یہ شیطانی چہرے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے. عورتیں سمجھدار تھیں, اور شاید کاش کوئی عورت یہ بتا دیتی, لیکن وہ صرف ڈر گئی تھی کہ اس کی روحانی جو طاقتیں ہیں اسے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہو تو لوگوں کو پتہ ہو. اللہ حافظ.